آج ہم کو نعت یاد آتی ہے، ہمیں کیا ہے بڑے بڑے اپنے کیا ہے رسومات یاد آتے ہیں، بڑے بڑے فنکشن یاد آتے ہیں، میلاد یاد آتی ہے، فلاں فلاں چیزیں، لیکن قرآن پڑھنا کبھی یاد نہیں آتا۔ دل سخت کر دیے گئے۔ دلوں کی سختی بھی ایک بہت بڑا عذاب ہے رب کا۔ جس قرآن کو ہمیں حکم بنانا تھا، جس قرآن پر ہمیں زندگی گزارنا تھا، جس قرآن کو اور حدیث کو لے کر ہمیں چلنا تھا، ہم نے بھی اس کا سب سے بڑا حصہ بھلا دیا اور اماموں کے اقوال پر اپنی زندگی کو رکھ دیا، اور حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، فلاں 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 میں فرقوں میں بٹے، تو اللہ نے بھی ہمارے اندر قیامت تک کے لیے دشمنی ڈال دی۔ آج عجیب اتفاق ہے آج کا دور کہ یہ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی علماء سب کیا کیے ہیں اب، بلکہ خاص طور پر حنفیت کے جو بڑے ہیں یا شوافیہ کے جو بڑے ہیں، انہوں نے کیا کر دیا کہ دیکھو بھائی چاروں مذاہب برحق ہیں۔ یہ نعرہ آج کا بلند ہو رہا ہے۔ جب چاروں برحق ہیں تو پھر کیوں جی لڑے؟ پھر کیوں لڑے؟ عوام کو الو بناتے ہیں کیا؟ چاروں برحق تھے تو پھر کعبے کے اندر چار مصلے تھے کیوں؟ آج بھی بظاہر کیا ہے ایک طرح کا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے، بتانا دیکھو بھائی ہم کیا ہیں، سب کوئی بھی کسی بھی مذہب میں ہو کوئی مسئلہ نہیں، بس غیر مقلد نہیں ہونا۔ کیا مطلب؟ اہل حدیث نہیں ہونا۔ یا رب، عجیب مسئلہ۔ ان کی عقلوں پہ دیکھیے پردہ کس طرح اللہ نے ڈالا ہے۔ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى، جن لوگوں نے اپنے آپ کو کہا کہ ہم نصارہ ہیں، تو یہ گویا کہ اس بات کی طرف اشارہ ہے، نصارہ ہونے کا خطاب بھی اللہ نے نہیں دیا، انہوں رکھ لیے سو، جیسے حنفی بول لیتے ہیں اپنے آپ، اللہ نے نہیں دیا، انہوں نے اپنے آپ کو کہنا شروع کر لیا کہ ہم نصارہ ہیں۔ جو اللہ نے یاد رکھنے کے لیے انہیں کتاب دی تھی اس کو انہوں نے بھلا دیا، تو اللہ نے کیا کر دیا؟ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، یہ عیسائیوں اور یہودیوں کے درمیان اللہ نے قیامت تک کے لیے بغض، کینہ، حسد، دشمنی ان کے دلوں پر انڈھیل دیا۔ فَأَغْرَيْنَا، ڈبا دیا انہیں۔ MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، یاد کرو اس موقع کو بھی جب بنی اسرائیل سے اللہ نے پختہ عہد لیا تھا۔ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، اور ان میں سے بنایا تھا، بھیجا تھا 12 نقیب، 12 مقرر کردہ سردار۔ اور یہ بات بھی یاد رکھ لیجیے، جیسے بنی اسرائیل کی پوری قوم جو کہ دریائے نیل پار کر کے آئی تھی، وہ تقریباً 6 لاکھ فوج تھی، 6 لاکھ افراد تھے، اور ان میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 12 ہی نقیب مقرر کیے، جو اللہ یہاں کہتا ہے، یعنی 12 بڑے بڑے قبیلے تھے، اور 12 قبیلے کے 12 افراد تھے جو ذمہ دار تھے، نقیب تھے۔ اور ایک بات نوٹ کر لیجئے، یہی احوال پیش آئے تھے جب مکے میں مدینے کے افراد اسلام قبول کیے، اور 11 میں آئے، پھر 12 میں آئے۔ جو 11 میں آئے تھے صحابہ وہ پورے 6 تھے، 12 میں آئے تو وہ 12 بن کے آئے، لیکن جب وہ 13 میں آئے، بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی، اس وقت وہ 72 افراد تھے، 72، اور ان میں بھی اللہ کے رسول نے 12 نقیب مقرر کیے، 12 صحابہ کو منتخب کیا تھا کہ تم جاؤ اب مدینے میں اسلام کی تبلیغ کرو، اور وہ 12 ہی واپس پلٹے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ 6 ماہ کی مدت بھی نہیں ہوئی تھی، پورا مدینہ مسلمان ہو گیا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے۔ سیم جیسے ان میں ہوا ویسے ہمارے اندر بھی ہوا۔ وقال اللہ انی معکم، دیکھو اللہ نے اس وقت فرما دیا تھا ان سے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، گویا کہ اشارہ ہماری بھی طرف ہے، یہی باتیں تمہارے سے بھی رسول نے کی ہے، تو اللہ تمہارے بھی ساتھ ہے۔ کب؟ لئن اقمتم الصلاۃ، دیکھو نماز کو قائم کرنا ہے تمہاری ذمہ داری، تب اللہ ساتھ ہو۔ وآتیتم الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیتے رہے۔ وآمنتم برسلی، اور رسولوں پر ایمان لانا ہے۔ وعزرتموہم، رسولوں کی عزت مدد کرنا ہے۔ واقرضتم اللہ قرضا حسنا، اور جب بھی مانگا گیا اللہ کی راہ میں دو قرض حسنا تو اٹھا کے اپنا مال دے دینا ہے، تب کیا ہوگا؟ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اللہ تبارک و تعالی بھی تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، مٹا دے گا۔ اور وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور ضرور بالضرور ان باغات میں، ان جنتوں میں تمہیں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ، لیکن پھر اس کے بعد کہ تم میں سے جنہوں نے کفر کیا، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، کہ وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس ہدایت سے
اپنی راہ الگ کر لیے، ذلیل ہو گئے، گمراہ ہو گئے۔ یہی حال ہمارا بھی ہے۔ جو عہد ان لوگوں سے ہوا وہی سب کچھ عہد ہمارے سے بھی ہوا، یاد رکھ لیجیے، یہ پوائنٹ ہے۔ لیکن اقمتم الصلاۃ، نماز قائم کرو گے، وآتیتم الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو گے، وآمنتم برسلی، رسولوں پر ایمان لاؤ گے، وعزرتموہم، خالی ایمان نہیں چلے گا، رسول جب بھی مدد مانگے گا پہنچ جاؤ گے مدد کے لیے، خواہ جان حاضر، جان مانگے تو جان حاضر، مال مانگے تو مال حاضر۔ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، جب بھی پکار لگائی جائے گی بھائی اللہ کے دین کی مدد کے لیے مال ضرورت ہے، اٹھا کے رکھ دو گے سب۔ لیکن تم نے پھر اس کے بعد اپنی روش بدلی تو اللہ کہتا ہے کہ پھر تو تم کیا ہے، گمراہ ہو جاؤ گے۔ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کیا کرے گا، بالکل ہدایت کا جو راستہ ہے وہ دراصل تمہارے واسطے بند کر دے گا۔ اب ہوا کیا ان لوگوں کے اندر اس معاہدے کے بعد؟ وہی ہوا جو آج ہم کر رہے ہیں۔ ہمارے لحاظ سے یاد رکھیے یہ رکوع جو ہم پڑھ رہے ہیں نا، بہت اہمیت کا حامل ہے۔ صرف ایک چیز ہے، خطاب بنی اسرائیل کی طرف ہے۔ اگر ہم اپنے دلوں کے اندر ٹٹولیں اور اس جگہ ہم رکھ لیں اپنے آپ کو، تو یاد رکھیے گویا کہ ہمارے اوپر یہ قرآن کی آیتیں منطبق ہو رہی ہیں، ایسا لگے گا۔ فرمایا کہ فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُم، پھر اس کے بعد اس پختہ عہد کو انہوں نے کیا کر دیا، توڑ دیا۔ ہم نے بھی توڑ دیا۔ اب انہوں نے توڑا تو ہوا کیا، لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، اس توڑنے کے پاداش میں ہم نے ان پر لعنتیں کروائی، اور ہم نے بھی لعنت کی، اور لعنتیں دوسرے رسولوں سے بھی ان پر کروائی۔ یہی لعنتیں ہم پر بھی پڑی ہوئی ہیں۔ اللہ کی لعنت نہیں تو کیا ہے، جو گاجر مولی کی طرح کاٹے جا رہے ہیں، کتوں کی طرح کاٹے جا رہے ہیں اور ذلیل کیے جا رہے ہیں۔ 56 ممالک ہیں مسلمانوں کے، بلکہ 56 نہیں، آج تو 60 ممالک ہیں مسلمانوں کے، اور مسجد اقصی میں جمعہ کے وقت گولیاں چل رہی ہیں بیچارے مسلیوں پر۔ کوئی ایک نہیں ہے جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ باپ کا بچہ ہے، نر کی اولاد ہے، جو کہہ سکے کہ تم کیا کر رہے ہو۔ یہ ضلالت اور یہ ذلت کیوں آ رہی ہے؟ یہی تو اللہ کی لعنت ہے، ہم پر بھی پڑی ہوئی ہے آج۔ اسی لیے فرمایا ان لوگوں پر بھی ہم نے کیا کیا تھا، یہی لعنت برسائی تھی۔ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، اور ان کے دل اس لعنت کے سبب ہم نے کیا کر دیا، سخت کر دیا۔ اب ہدایت داخل نہیں ہوتی ان کے اندر۔ آپ لاکھ پڑھ کے سناؤ ان کو قرآن حدیث، یہ بدلنے والے نہیں ہیں، یاد رکھیے۔ آج ہمارا ماحول بھی یہی ہے۔ آج ہم کو نعت یاد آتی ہے، ہمیں کیا ہیں بڑے بڑے اپنے کیا ہیں رسومات یاد آتے ہیں، بڑے بڑے فنکشن یاد آتے ہیں، میلاد یاد آتی ہے، فلاں چیزیں، لیکن قرآن پڑھنا کبھی یاد نہیں آتا۔ دل سخت کر دیے گئے۔ دلوں کی سختی بھی ایک بہت بڑا عذاب ہے رب کا، جو اللہ نے بنی اسرائیل پہ اتارا۔ پاداش میں، کس گناہوں کے پاداش میں؟ اس واسطے کہ انہوں نے جو عہد کیا توڑ دیا۔ بعینی اسی طرح آج امت مسلمہ پر یہ عذاب مسلط ہے کہ تم جتنا بھی بولو گے نا، ہدایت اندر داخل نہیں ہوگی۔ سخت کرے، رونا نہیں آتا، رونا نہیں آتا۔ بے وقوف کو کیا ہے، طبلہ بجتا ہے تو رونا آتا ہے۔ میں نے خود دیکھا ہے کیو ٹی وی میں کتنی عورتیں ہیں، یہ طبلہ بجاتے ہوئے جب وہ پڑھتا ہے نا جی نعت، پان میں 420 بیڑا رکھ کے 3 شیو، اس کے روتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سرپوں سے کیا ہے، ساڑی ہے، ساڑی کا پلو ہے، اور عورتیں روتی ہوئی نظر آتی ہیں، کیا پڑھ رہا ہے تو کیا پڑھ رہا ہے، لیکن قرآن پڑھتے ہوئے کبھی رونا نظر نہیں آتا۔ یہ دلوں کی سختی ہے۔ ہاں، 10-15 روپیے گم ہو گئے، ایک واچ گم ہو گئی، ایک پرس گم ہو گئی تو رو رو کے دھائے روتا، بچے رو جیسا، لیکن قرآن پڑھ کے کبھی رونا نہیں آتا بدبخت کو۔ یہ حالت ہے۔ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، ہم ان کے قلوب سخت کر دیے، ان کو رونا نہیں آتا۔ یحرفون الکلم عن مواضعہ، اس واسطے بھی کہ یہ بدبخت کیا کیے، جو موقع محل تھا کلام کا، اس کلام کے محل سے، اس موقع سے اس کو ہٹا دیا، یعنی تورات میں تبدیلی کر دی۔ یہی حال ہمارا بھی ہے کہ ہم قرآن میں تو تبدیل نہیں کر سکتے، لیکن ترجمے میں ہاتھ رکھ دیا، بہت سی تبدیلی کر دی۔ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اور یہ بھی وبال جان بن گیا، یہ بھی وجہ ہو گئی اللہ کی لعنت کا، اس واسطے کہ انہوں نے کیا کر دیا، جو ان کو یاد دہانی کرائی گئی تھی کتاب کا بہت بڑا حصہ جو یاد رکھنا تھا، وہ انہوں نے کیا کیا، بھلا دیا، بھلا دیا۔ اللہ نے کہا کہ تورات کے احکامات کو یاد رکھو، اس پر چلو، تو انہوں نے کیا کیا، بہت بڑا حصہ تورات کا بھلا ہی دیا۔
حتیٰ کہ کوئی تورات کا حافظ ہی نہیں ہے سوائے عزیر کے، یاد رکھیے۔ ان کی قوم میں پوری تورات کا اگر کوئی حافظ تھا تو وہ حضرت عزیر تھے، اس کے علاوہ کوئی نہیں تھا تاریخ میں۔ اسی واسطے انہوں نے عزیر کو اللہ کا بیٹا کر دیا، حالانکہ وہ نبی نہیں ہے، وہ تورات کے حافظ تھے۔ لیکن تو اس طرح انہوں نے کیا ہے، حفظ کو بھی بھلا دیا، عمل کو بھی بھلا دیا۔ اور ہمارے ہاں قرآن کے سلسلے میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ کیا ہے، یاد دہانی تو ہو رہی ہے، لیکن جس طرح ٹوٹا رٹتا ہے، جس طرح طوطا کیا ہے رٹ لیتا ہے چند الفاظ کو، اس طرح ہمارے حفاظ نے بھی کیا کیا، اس کو رٹ لیا ہے، ورنہ تو عمل کے اعتبار سے نہ سمجھتے ہیں نہ عمل کرتے ہیں۔ ہم نے بھی بھلا دیا بہت بڑا حصہ قرآن کا، بس معدود چند رہ گئے ہیں رسومات کے اعتبار سے۔ پیدا ہوئے تو کیا کرنا، ختنہ کرنا ہے، مر گئے تو کیا کرنا، جلائیں گے نہیں دفنائیں گے، بس مسئلہ ختم۔ عید ہوئی تو کیا کرنا، دو تین رسومات ہیں جو رکھ لیا، بقیہ سب جو احکامات ہیں وہ کہاں گئے؟ کیا تم نے پڑھا، عمل کیا؟ کبھی معلوم بھی ہے یہ حکم قرآن میں ہے؟ جیسا کہ ابھی ہم نے سورہ بقرہ پڑھا، پھر آل عمران پڑھا، نساء، کتنے احکامات ہیں جو آپ نے سنا، کیا آپ کو معلوم تھے؟ یہ سب احکامات ہیں قرآن کے اندر؟ نہیں۔ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، بہت بڑا حصہ ان کو جو یاد کرنے کا تھا انہوں نے بھلا دیا۔ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ یہ ضرور بالضرور آپ کو اللہ کے رسول ان کی خیانت کی کوئی نہ کوئی خبر آتی رہے گی۔ یہ بدبخت جو یہودی آج ایمان نہیں لائے ہیں نا، ان کا سلوک یہ ہے اللہ کے رسول کہ آپ کے خلاف یہ سازشیں کرتے رہتے ہیں، اور کوئی نہ کوئی خیانت آپ کو معلوم ہوتی رہے گی۔ ولا تزالو، زال یزول کا مطلب ہے زوال ہو جانا، مٹ جانا، ختم ہو جانا۔ لا تزالو کا مطلب ہے ختم نہیں ہوں گی۔ لا تزالو تطلع علی خائنہ، ان کی خیانتیں ختم نہیں ہوں گی، آئے دن ایک نہ ایک خیانت معلوم ہوتی رہے گی۔ لیکن یاد رکھو یہ قرآن بھی عجیب ہے، رب العالمین نے اس میں ایسی حکمتیں رکھی، ایسے الفاظ رکھے ہیں کہ یہ بس خود کافی ہے رب کا کلام ہونے کے اعتبار سے۔ جیسے اللہ کے رسول کے دور میں کہا کہ آپ کو ان کی خیانتیں ایک نہ ایک دن روزانہ کچھ نہ کچھ معلوم ہوتی رہیں گی، یہ گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کے ساتھ خاص نہیں تھا، بلکہ اگر ہم غور کر کے دیکھیں تو اب تک نہیں، قیامت تک ان کی خیانتیں معلوم ہوتی رہیں گی ہم کو۔ یہ کتنے بڑے کیا ہیں، امن پسند ہو جائیں اور بڑے بڑے UN قائم کر دیں، اقوام متحدہ قائم کر دیں، اور اپنے اپنے کنٹریز میں عدل قائم کر دیں، بڑے بڑے قانون لاگو کر دیں، شہری حقوق دے دیں امریکہ یورپین کنٹریز میں، لیکن یاد رکھو اب بھی مسلمانوں کے خلاف ان کی ایک نہ ایک خیانت چلتی رہتی ہے۔ اپنے ملک میں اپنے اعتبار سے بڑے عادل ہیں، بڑے اچھے ہیں، ہاں بڑے حقوق دیتے ہیں، لیکن آج بھی اگر آپ ٹٹول کے دیکھیں پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے خلاف ان کی سازشیں ہر دن نئے نئے آتے ہی رہتے ہیں، اور اس پر مسلمانوں کو جو ایکشن اٹھانا وہ تو نہیں اٹھاتے، اس واسطے شکار ہوتے ہی رہتے ہیں۔ آپ نوٹ کیجئے گا، ہر روز تو یہ لوگ بدبخت فلسطینی بچیوں کو یا بچوں کو یا عورتوں کو مارتے ہی رہتے ہیں، لیکن رمضان میں زیادہ کر کے مارتے ہیں۔ ہاں، یہ خیانتیں آج نہیں بنتی ہیں، یہ روزانہ بنتی رہتی ہیں کہ مسلمانوں کو کیا کرے۔ یہ ہم ہیں دراصل بے حس، جانوروں سے بھی زیادہ بے حس، جو ہم کو جوں تک نہیں رینگتے، ورنہ تو آج جو کچھ بھی اسرائیل پہ ہو رہا ہے آج چیخ رہا ہے، آج لوگ بول رہے ہیں ارے بھائی کب نہیں تھا وہاں پر ظلم، تبھی تو خاموشی تو بیٹھے ہوئے تھے نا جی، آج پوچھ رہے ہیں کہ کچھ نہیں بولتے کیوں؟ آج ہم بولنے سے ہوگا کیا؟ کوئی بندہ میرے اس میں کمنٹس میں لکھا ہوا تھا کہ آپ اس میں بھی کچھ بولیے، تفسیر میں تو وہ بولنے کا کوئی محل نہیں ہے، لیکن ہمارا دماغ ہی ایسے ہے جو بے وقوفی کا دماغ ہے۔ بھائی اس کے لیے مسلسل تدبیر ہونا چاہیے، جب مارا جائے اس وقت چیخ و پکار کر لیں، پھر بیٹھ جائے تو ہوگا کیا؟ اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا، وہی تو کر رہے ہیں ہم۔ اور ان بدبختوں کو پتا ہے یہ ایسے سوئے ہوئے بیوقوف ہیں
کہ ان کو کیا ہے سال سال بھر ایک ایک چرکا لگاؤ، ایک ایک زخم لگاؤ، پھر یہ بھول جاتے ہیں، پھر دوسرا لگاؤ، پھر بھول جاتے ہیں، اس طرح ان کو کیا ہے لگاتے رہو، یہ تو بے وقوف ہیں، جم کے کچھ کرنے والے تو ہیں نہیں، تو ان کو کیا ہے ان کے جذبات سے کھیلتے رہو۔ حالانکہ مسئلہ آج چیخ و پکار کرنے کا نہیں ہے، ہر روز تو مارے جا رہے ہیں نا جی بندے، نہیں تو بھی کم از کم 50 سال سے زیادہ تو کیا ہے یہ مسئلہ پڑا ہوا ہے، لیکن اس کو سالو کرنے کے لیے نہ کوئی حکومت سامنے آئی، نہ کوئی اپنا آیا، نہ کوئی غیر آیا۔ پھر جب کبھی کیا ہے کوئی حملہ ہو جاتا ہے تو چیختے پھرتے ہیں حملہ ہو گیا، حملہ ہو گیا، چیخنے سے حملہ بند ہو جائے گا؟ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ ایک کوڑی کی بھی نہیں ہے، تو تم بول کے کیا کرو؟ تو فرمایا کہ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ، کہ ان کی خیانتیں ضرور آپ کو روزانہ آپ کو ملتی رہیں گی، الا قلیلا منہم، سوائے اس کے کہ بعض لوگ ہیں جو اس سے بچے ہوئے ہیں، فاعف عنہم واصفح، اے اللہ کے رسول انہیں درگزر کیجئے اور ان کو معاف کیجئے، ان اللہ یحب المحسنین، کہ اللہ تبارک و تعالی بے شک محسنین سے محبت رکھتا ہے۔ اچھا یہ تو ہو گیا نا جی یہودیوں کی طرف خاص اشارہ، یہی حال عیسائیوں کا بھی ہوا جو اس آیت میں نیچے آ رہا ہے، وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، گرم ہے، وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، جن لوگوں نے اپنے آپ کو کہا کہ ہم نصارہ ہیں، تو یہ گویا کہ اس بات کی طرف اشارہ ہے، نصارہ ہونے کا خطاب بھی اللہ نے نہیں دیا، انہوں رکھ لیے سو، جیسا ہمیں حنفی بول لیتے ہیں اپنے آپ، اللہ نے نہیں دیا، انہوں نے اپنے آپ کو کہنا شروع کر لیا کہ ہم نصارہ ہیں۔ اچھا ان سے کیا ہوا؟ اخذنا میثاقہم، ان سے بھی کیا ہے پختہ عہد لیا گیا، لیکن فنسوا حظا مما ذکروا بہ، انہوں نے بھی بہت بڑا حصہ جو ان کو یاد رکھنا تھا بھلا دیا۔ پہلے یہودی اسی کردار پہ آئے، پھر نصارہ اسی کردار پہ آئے، اے امت مسلمہ تم نہ کرو، لیکن ہم بھی اسی کردار پہ آئے۔ ہاں تو اچھا اس کی پاداش میں جو اللہ نے یاد رکھنے کے لیے انہیں کتاب دی تھی اس کو انہوں نے بھلا دیا، تو اللہ نے کیا کر دیا؟ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، یہ عیسائیوں اور یہودیوں کے درمیان اللہ نے قیامت تک کے لیے بغض، کینہ، حسد، دشمنی ان کے دلوں پر انڈھیل دیا، فَأَغْرَيْنَا ڈبا دیا انہیں۔ یہ بھی عجیب پیشن گوئی ہے، یاد رکھیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو سب سے بڑے رسول کی حیثیت سے آئے بنی اسرائیل میں وہ حضرت عیسیٰ ہے، ورنہ درمیان میں جتنے بھی آئے سب نبی ہیں، رسول نہیں آئے، رسول جو آئے وہ حضرت عیسیٰ ہے۔ حضرت عیسیٰ کے آنے کے بعد 300 سال کا عرصہ نہیں گزرا، اللہ تبارک و تعالی نے بڑے بڑے بادشاہوں کو عیسائیت کی توفیق دے دی اور انہوں نے عیسائیت قبول کر لی، اور ایک بہت بڑی روم کی مملکت قائم ہو گئی جو عیسائی تھی۔ اب جب انہوں نے عیسائیت قبول کر لی تو وہاں سے بالمقابلہ جنگ شروع ہوئی یہودیوں کے ساتھ، اور کٹر ترین زبردست عداوت ایسی رہی 1900 سال تک، 1900 سال تک، یاد رکھیے یہ ہمارا 20 ہے نا جی، 1917 تک یاد رکھو یہودیوں اور عیسائیوں کے درمیان ایسی زبردست دشمنی تھی کہ وہ لوگ بڑے بڑے اپنے اندر جنگیں کر چکے تھے۔ یہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ عیسائی اور یہودی مل گئے ہیں، جب اسرائیل قائم کرنا پڑا اور برطانوی جو ان لوگوں کی حکومت تھی وہ لوگ مغلوب ہوئے، تو پھر اس کے بعد ایک سازش کے تحت یہ سب اسلام کے خلاف مل گئے، ورنہ تو یہ دونوں پکے دشمن تھے۔ اور کیوں نہ ہوں گے؟ جس کو انہوں نے اللہ کا بیٹا بنا دیا تھا، یہودی اس کو کہتے تھے کہ ولد الزنا ہے، حضرت عیسیٰ کو وہ کہتے تھے کہ یہ تو ولد الزنا ہے، نعوذ باللہ حرام کی اولاد ہے، اور عیسائی کہتے تھے کہ اتنا بلند کہ اللہ کا بیٹا ہے۔ جب عقیدے میں اتنا بڑا اختلاف ہوگا تو یہ ملیں گے کبھی؟ 1900 سال لڑتے رہے، یہ 1900 سال زبردست جنگیں ہوتی رہی ان دونوں کے درمیان، ہمیشہ یہ ایک دوسرے کے خلاف رہے۔ لیکن یہ آج ایک عجیب معاملہ ہے کہ ان لوگوں نے کیا کیا، اپنی دشمنی کو چھپایا، بظاہر ہم مسلمانوں کے خلاف یہ دونوں مل گئے بظاہر، لیکن اب بھی دراصل کیا ہے، دشمنی ہے بظاہر، لیکن ہو رہا ہے آج کیا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف یہ دونوں مل گئے ہیں، ورنہ تو اللہ کہتا ہے کہ ہم نے قیامت تک کے لیے ان دونوں کے اندر کی دشمنی ڈال دیا تھا، یہودیوں اور نصرانی۔
کیوں ہوا؟ انہوں نے کتاب کا ایک حصہ بھلا دیا جو یاد رکھنا تھا، تو ہم نے ان کو کیا کیا؟ دشمنی کے اندر ڈال دیا۔ بعینہ، یہی حالت ہماری بھی ہے۔ جس قرآن کو ہمیں حکم بنانا تھا، جس قرآن پر ہمیں زندگی گزارنا تھا، جس قرآن کو اور حدیث کو لے کر ہمیں چلنا تھا، ہم نے بھی اس کا سب سے بڑا حصہ بھلا دیا اور اماموں کے اقوال پر اپنی زندگی کو رکھ دیا، اور حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، فلاں 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 میں فرقوں میں بٹے، تو اللہ نے بھی ہمارے اندر قیامت تک کے لیے دشمنی ڈال دی۔ جیسے یہ یہودی اور نصرانی لڑتے رہے 1900 سال تک، ہمارے بھی دراصل 300 سال نکال لیجئے 1400 سال میں، بقیہ 1100 سال ہمارے اندر بھی شدید لڑائیاں ہوتی رہی۔ کبھی کیا ہے، حنفی شافعی کو مارا، کبھی شافعی نے حنفی کو مارا، کبھی حنفی نے شافعی کو مارا، اس طرح بڑے بڑے جنگ ہوئے ہیں ہمارے اندر بھی حنفی شافعی کے معاملے میں۔ لیکن یہ بھی عجیب معاملہ ہے کہ جس طرح آج بظاہر مل گئے ہیں، ویسے ہی آج بظاہر یہ فرق مل کے کہتے ہیں کہ چاروں برحق ہے۔ بیوٹی دیکھو کیسی ہے، کتنی سملیرٹیز ہیں دیکھیے دونوں میں۔ آج عجیب اتفاق ہے آج کا دور کہ یہ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی علماء سب کیا کیے ہیں اب، بلکہ خاص طور پر حنفیت کے جو بڑے ہیں یا شوافیہ کے جو بڑے ہیں، انہوں نے کیا کر دیا کہ دیکھو بھائی چاروں مذاہب برحق ہیں۔ یہ نعرہ آج کا بلند ہو رہا ہے۔ جب چاروں برحق ہیں تو پھر کیوں جی لڑے؟ پھر کیوں لڑے؟ عوام کو الو بناتے ہیں کیا؟ چاروں برحق تھے تو پھر کعبے کے اندر 4 مصلے تھے کیوں؟ آج بھی بظاہر کیا ہے، ایک طرح کا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے، بتانا دیکھو بھائی ہم کیا ہیں، سب کوئی بھی کسی بھی مذہب میں ہو کوئی مسئلہ نہیں، بس غیر مقلد نہیں ہونا۔ کیا مطلب؟ اہل حدیث نہیں ہونا۔ یا رب، عجیب مسئلہ۔ ان کی عقلوں پہ دیکھیے پردہ کس طرح اللہ نے ڈالا ہے۔ ایک بندہ شافعی ہے، شافعی ہونے کی حیثیت سے سینے پہ ہاتھ باندھتا ہے تو انہیں بالکل پرفیکٹ۔ ایک بندہ حدیث میں آیا ہے کہ سینے پر ہاتھ باندھو، اس واسطے باندھتا ہے تو انہیں غیر مقلد ہے، گستاخ رسول ہے، اس کی نماز نہیں ہوتی۔ عجیب بات ہے، یہ انہیں بھی ماننا جی بنے نہیں، انہیں شافعی ہونے کی حیثیت سے بنا۔ تو ہم کو کیا ہے، دراصل اماموں کی پیروی کرنے کا حکم دیا گیا تھا یا رسول کی؟ شوافیہ بھی تو بھائی، یہ ایک بندہ شافعی ہونے کی حیثیت سے رفع الیدین کرتا ہے تو ان پر کوئی مسئلہ نہیں، کہتے ہیں کہ بالکل برحق کر رہا ہے۔ وہی حدیث میں رفع الیدین ہے، اس واسطے کوئی رفع الیدین کرتا ہے تو کہتے ہیں یہ غیر مقلد ہے، یہ گستاخ رسول ہے، یہ دراصل کیا ہے، صحیح نہیں ہے، گمراہ ہے۔ بھائی وہی رفع الیدین تو شوافی بھی کرتے ہیں نا جی۔ سورہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنا ہے، شوافی بھی مانتے ہیں، حنبلی بھی مانتے ہیں، مالکی بھی مانتے ہیں، صرف ایک فرقہ ہے جو نہیں مانتا ہے، حنفی۔ اس حیثیت سے کوئی شافعی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو بالکل صحیح کیا، کوئی حنبلی کرتا ہے تو بالکل صحیح کیا، کوئی مالکی کرتا ہے تو بالکل صحیح کیا، لیکن کیا ہے، کوئی حدیث میں ہے بول کے کرتا ہے تو تو نے گمراہی کی۔ عقل پہ پردے نہیں پڑے ہوئے ان لوگوں کے۔ یہ ہے وہ بات ان آیتوں سے سمجھنا ہے۔ جیسے وہ فرقے بن کے لڑتے رہے ویسے ہی ہم نے بھی قرآن کو چھوڑا تو اللہ نے ہمارے درمیان بغض ڈال دیا۔ دیکھیے ہم لوگوں کے اندر کتنا بغض ہے۔ اگر تم سب ایک ہو نا، آج ہی اعلان کر دو اور چاروں فرق کو ملا کے ایک مسلم امہ بنا دو، کون روکا تم کو؟ پھر یہ فرقے کیوں ہیں جی؟ کوئی نہیں مانے گا۔ کیوں؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ کتاب و سنت کو ماننے کے لیے تیاری نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون، کہ اللہ تبارک و تعالی بہت جلد انہیں خبر کر دے گا کہ یہ جو کچھ بھی کرتے ہیں، جو کچھ بھی یہ بناتے ہیں، جو کچھ بھی یہ اپنے نیتوں کو چھپا کر عمل کے اعتبار سے پیش کرتے ہیں کہ میں نے یوں کیا، اس واسطے نہیں کیا، اس واسطے کیا، یہ جو کچھ بھی بناتے ہیں ان سب کو ہم ظاہر کر دیں گے۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا یبین لکم، اب آ گیا ہے ہمارا رسول تمہارے درمیان کھول کھول کر بیان کرنے کے لیے۔ آج اگر تم نہیں مانو گے تو یاد رکھو پھر تم کبھی ہدایت یافتہ نہیں ہوگی۔ ہاں، کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر، اور وہ سب کچھ جو کہ بہت بڑا حصہ تم چھپاتے ہو اپنی کتاب میں سے، یہ رسول آ کے کھول کھول کے بیان کر رہا ہے، دیکھو تم چھپا رہے ہو، حدیث میں یہ ہے، قرآن میں یہ ہے، ویسے ہی جیسا آج بیان ہو رہا ہے ویسے ہی کیا ہے، رسول اس وقت بیان کر دیا کہ تورات میں یہ ہے جو تم چھپاتے تھے۔ لیکن
وہ بھی ہے وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، بہت سی چیزوں کو رسول نے چھیڑا ہی نہیں ہے، چھوڑ دیا ہے تم پر، ورنہ تو ایک ایک بھی جبرائیل آ جاتے اور اللہ کے رسول یہودیوں سے کہتے کہ لاؤ جی تمہاری تورات، اور ہاتھ رکھ کے بتا دیتے کہ دیکھو یہاں تم نے تحریف کی، یہاں یہ نازل ہوا تھا تم نے یہ بدلا دیا، تم نے یہ نازل ہوا تھا یہ بدلا دیا، چاہے تو اللہ کے رسول کر دیتے تھے اور جبرائیل بتا دیتے تھے کہ یہاں 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 تحریف کی ہے، لیکن اللہ کے رسول نے کبھی نہیں کیا ہے کام، بلا کے الگ سے نہیں بتایا کہ کون سا تحریف شدہ حرف ہے کون سا اصل تورات ہے، نہیں بتایا، صرف مجموعی طور پر بتایا کہ دیکھو یہاں یہاں تم نے غلطی کی ہے، اللہ نے توحید ہی دی تھی لیکن تم لوگوں نے کیا کیا، عزیر کو بیٹا بنا لیا، اور تم لوگوں نے کیا کیا، عیسیٰ کو بیٹا بنا لیا، تو موٹی موٹی جو باتیں تھی وہ بتا دیا، ورنہ تو اگر اللہ چاہتا تو چھوٹی چھوٹی جو باتیں تھے وہ بھی آ کر آپ کو بتا دیتا، لیکن وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اس رسول نے بہت سے کو معاف کر کے چھوڑ دیا۔ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ، لوگو سنو، اب اللہ کی طرف سے تمہارے پاس آ گیا ہے نور و کتاب مبین، اور روشن کتاب، کھلی ہوئی کتاب۔ یہ ہے بریلویوں کے لیے سب سے اہم ترین بات جو اس صورت میں سورہ مائدہ میں آیت نمبر 15 میں آ گیا ہے کہ اللہ کے رسول کو نور کہنے کی وجہ، کیونکہ یہاں پر ڈائریکٹ صیغہ ہے، قد جاءکم من اللہ نور، تمہارے پاس نور آ گیا ہے، وہ کتاب مبین، اور کھلی ہوئی کتاب۔ تو معلوم ہو گیا کہ کتاب جب الگ اللہ ذکر کر رہا ہے تو وہ تو قرآن ہے، تو قرآن کے علاوہ جو نور آیا ہے وہ کیا؟ قرآن میں تو قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، نور بھی آیا پھر کتاب مبین بھی آئی، کتاب مبین القرآن، تو نور کون؟ تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ہے، قرآن خود کہتا ہے نور آ گیا۔ یہ ہے کیا ہے، ضلالت پر اگر جانا چاہیں تو دلائل قرآن سے بھی مل جاتے ہیں، حالانکہ سب کو معلوم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نور نہیں تھے، نور ہوتے تو پھر کیا ہوتا جی، کیا ہوتا پتہ ہے آپ کو؟ نور ہوتے تو کیا ہوتا، کیا ہوتا؟ ہاں کیوں؟ موت تو ہوگی نا بھائی، فرشتوں کو بھی تو ہوگی موت، ہاں کی نہیں ملتا؟ کعبۃ اللہ میں اتر جاتی رسی سے سیدھی کتاب قرآن تو پیغام ملتا نا تم کو؟ ہمارے لیے ایگزامپل نہیں ہوتا، اگر اللہ کہہ دیتا کہ بغیر ایگزامپل کے عمل کرو تو کیا ہوتا؟ عمل کر لے سکتے تھے نا، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا نا اس میں۔ سب سے اہم ترین چیز جو اللہ نے بار بار بتایا قرآن میں وہ کیا ہوتا؟ مشرکین مکہ انکار نہ کرتے، مان لیتے، انہوں نے انکار ہی اس واسطے کیا تھا کہ آپ نور نہیں ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ ہم جیسے انسان ہیں، ہم کیسے جمانے، اللہ نور کو بھیجے تو ہم مان لیتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے بار بار کہا کہ دیکھو ہم انسانوں کو یہ رسول بھیجے، جب بھی بھیجیں ہر رسول انسان ہی تھا، ہر رسول بشر ہی تھا، اگر یہاں ملائکہ چلتے پھرتے زمین میں تو ہم جب جا کے نور بھیجتے، زمین میں جب چلنے پھرنے والے انسان ہیں تو ہم انسانوں ہی کو تو نبی بنا کے بھیجیں گے نا۔ ہاں وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، تمہارے مانگ پر ہم فرشتوں کو بھی بنا کے بھیجیں گے تو بھی کیا بنا کے بھیجیں گے؟ انسان ہی بنا کے بھیج سکتے ہیں، کیوں کہ تمہارے واسطے وہی دلیل بن سکتے ہیں۔ تو فرشتوں کو اگر بھیجنا چاہا تو بھی انسان ہی بنا کے بھیجتا۔ تو یاد رکھو اصل نہیں ماننے کی وجہ مشرکین مکہ یہ کی وجہ تھی کہ آپ نور نہیں ہیں، نور ہوتے تو جھگڑا ہی نہیں تھا۔ اب یہ بدبخت آ کے یہی بات کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی اسی واسطے اللہ کے رسول کو مانتے ہیں کہ یہ نور ہے، اگر اللہ کے رسول نور نہیں ہوتے تو ہم نہیں مانتے۔ پھر وہی مشرکانہ عقیدہ آ گیا بریلویوں کے پاس، وہ بھی چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو جو ہم مان رہے ہیں وہ نور والا ہو، انسان ہو تو پھر ہم کیوں مانیں؟ ارے بھائی یہی بات تو تھی، مشرکین مکہ بھی نہیں مانتے تھے۔ پھر یہاں پر اللہ نے کیوں کہہ دیا کہ جاءکم من اللہ نور، تم پر نور آ گیا، اور کتاب مبین الگ سے ذکر ہے۔ جب قرآن نور نہیں ہے تو یہ نور کون ہے؟ تو یاد رکھیے یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن ہی کو نور کہا ہے، کتاب مبین بھی وہی ہے، نور بھی وہی ہے، یہاں اللہ کے رسول مراد نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ گرامیٹیکلی مسٹیک ہو جائے گا اگر اس کو ہم نور مانیں گے اللہ کے رسول کو۔ کیوں؟ نیچے آ رہا ہے کہ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ، اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی ہدایت دیتا ہے جو کوئی بھی اللہ تبارک و تعالی کی رضا سے
اس کی اتباع کرتا ہے۔ اب دراصل تھوڑا سا گرامر کم از کم معلوم ہونا چاہیے۔ بھی صیغہ ہے ایک، جب اوپر دو ذکر ہوئے ہیں نا جی، کیا کیا؟ ایک نور، ایک کتاب مبین۔ اگر یہ دو ہوتے نا، ایک نور اللہ کے رسول ہوتے، کتاب مبین قرآن ہوتا نا، تو اللہ نیچے لانا چاہیے تھا یہدی بہم اللہ، یہدی بہم، ان دونوں سے اللہ ہدایت دیتا، جبکہ اللہ نے کہا کہ یہدی بہ اللہ، تو نور اور قرآن دونوں ایک ہی مراد تھے، ورنہ تو نیچے آتا اللہ ان دونوں سے تم کو ہدایت دیتا ہے، یا ان دونوں کے ذریعے سے اللہ ہدایت دے گا، یا ان دونوں کے ذریعے ہدایت پاتے ہیں وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضوان کے خاطر آتے ہیں، اللہ کی رضا کے خاطر آتے ہیں، جبکہ اللہ سنگولر استعمال کرتا ہے ضمیر، یہدی بہی، نہیں تو یہدی بہم آنا چاہیے تھا۔ تو یہ بات بتا رہی ہے کہ یہاں پر نور بھی ایک ہی ہے، کتاب مبین بھی ایک ہی ہے، تو واو کیوں آیا پھر؟ یہ واو زائد تفصیلی ہے، واو عطف نہیں ہے، بلکہ یہ واو کیا ہے؟ زائد تفصیلی ہے کہ قد جاءکم من اللہ نور، آ گیا اللہ کی طرف سے نور۔ وہ نور کیا ہے؟ وہ کتاب مبین ہے، وہ کھلی ہوئی کتاب ہے۔ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ، جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی ہدایت دیتا ہے جو بھی اللہ تبارک و تعالی کی طرف آتا ہے، اس کی رضوان اور اس کے دراصل کیا ہے؟ راستے کو چنتا ہے، سبل السلام، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی راستے دکھلاتا ہے، اسے بالکل سیدھے طرف لے جاتا ہے۔ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور انہیں نکالتا ہے اندھیریوں سے روشنی کی طرف، بِإِذْنِهِ، اپنے اذن سے، وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مستقیم، اور اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو صراط مستقیم کی ہدایت دیتا ہے۔